بسم اللہ بسم الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون طاسیم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ صحیح واقعات ان لوگوں کے لیے پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کے لیے خدائی زمین میں بہت سر اٹھایا۔ یہ واقعہ ہے کہ فرعون نے خدائی زمین میں بہت سر اٹھایا اور اس کے رہنے والوں میں پھوٹ ڈال کر گروہ در گروہ کر دیا۔ ان میں سے ایک جماعت کو اس قدر کمزور رکھتا اور ابھرنے نہ دیتا کہ ان کے فرزندوں کو قتل کرتا اور ان کے اعراض و ناموس کو برباد کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ زمین کے مفسدوں میں سے بڑا ہی مفسد تھا۔ ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ جو قوم ملک میں سب سے زیادہ کمزور سمجھی گئی تھی اس پر احسان کرے، اسی قوم کے لوگوں کو سرداری اور ریاست بخشیں، سلطنت کا وارث بنائیں اور انہی کی حکومت ملک میں قائم کرا دیں۔ فرعون اور حامان اور حکمران قوم کو جس ضعیف قوم کی طرف سے بغاوت و خروج کا کھٹکا لگا رہتا تھا اور جس کے لیے وہ انہیں کمزور رکھتے تھے وہی ان کے سامنے لائیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلائے، اور اگر فرعون کے ظلم کی وجہ سے اس کی جان کا خوف ہو تو دریا میں ڈال دے، اور کسی قسم کا خوف یا غم نہ کرے۔ تدبیر سے لخت جگر کو تیری گود میں واپس کر دیں گے اور اسے اپنا پیغمبر بنائیں گے۔ پھر آل فرعون نے اسے دریا سے نکال لیا
تاکہ آگے چل کر ان کا دشمن اور سرمایہ رنج و غم بنے۔ لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے، بے شک فرعون، حامان اور ان کا لشکر غلطی پر تھا، جبکہ دشمن کو اپنے گھر کے اندر پال رہا تھا۔ فرعون کی بیوی سے اس نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ یہ ہم کو کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا کہ ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ اس کا راز فاحش کرنے کو ہی تھی، اور یہ اس لیے کہ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ بچ کر کنارے سے موسیٰ کو اس طرح دیکھتی رہی کہ وہ فرعون والے اس کا احساس نہ کر سکے۔ اور ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کے دودھ موسیٰ پر حرام کر رکھے تھے۔ اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانہ کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، یہ سورہ القصص کی پہلے رکوع کی چند آیات مقدسہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ سورہ القصص اور سورہ نمل، سورہ شعراء جو ہے، یہ قریب قریب کے دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور ان میں تقریباً ہر صورت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ سورہ القصص جو ہے، یہ مکی دور کی آخری صورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہجرت کا حکم ہوا، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کا آخری جو دور تھا وہ اہل ایمان کے لیے نہایتی مشکلات اور پریشانیوں کا دور تھا، تو رب تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم کا واقعہ، ان اہل ایمان کو سنا کر جو ہے تسلی دی کہ جو لوگ تم سے پہلے حق ماننے والے، حق کے اوپر چلنے والے گزرے ہیں، انبیاء کے پیروکار گزرے ہیں، ان پہ مصائب، تکلیفیں اور پریشانیاں جو ہے وہ یقیناً آئیں، اور پھر جس طرح آخر کار انہی لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اسی طرح ان پریشانیوں کے بعد جو ہے تم لوگوں کو بھی کامیابیاں یقیناً جو ہے وہ حاصل ہوں گی۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کی طرف اس میں بھی اشارہ ہے کہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ماننے والوں کو جو ہے وہ غلبہ اور کامیابیاں جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ملیں گی اور آپ کو۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی مکی صورتوں کی طرح جو ہے توحید کا ذکر ہے، اور توحید کی عقلی اور نقلی دلائل، مشاہداتی دلائل جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے، اور پھر معاد کا یعنی آخرت کا ذکر بھی جو ہے
وہ موجود ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے بالکل آخری دور کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی بعض آیات جو ہے وہ تو سفر ہجرت کے اندر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ نازل ہوئی تھی، اور کچھ آیات جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اور یہ جو صورتوں کی تقسیم ہے مکی اور مدنی، یقیناً آپ نے پڑھا ہے، جو ہجرت سے پہلے کہیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد جو ہے کہیں بھی نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ مکہ مکرمہ میں پھر نازل ہوئی ہیں، یا کسی سفر میں نازل ہوئی ہیں، یا مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور جو مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں ان کو بھی مکی ہی قرار جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کی رات غار ثور میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے 3 دن تک جو ہے وہ قیام فرمایا، اور 3 دنوں کے بعد 3 راتوں کے بعد آپ نے مدینہ پاک کا سفر جو ہے وہ اختیار کیا، تو پھر آپ ایک مقام پہ پہنچے جس کا نام حجفہ تھا، رابغ، اور یہ آج بھی وہاں مشہور جگہ ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک راستہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے جو دائیں طرف ہے، اور ایک مکہ کی طرف جا رہا ہے جو بائیں جانب ہے۔ جب آپ اس چوراہے پہ پہنچے جہاں یہ راستہ مکہ اور مدینہ دونوں طرف جو ہے اس کا جانا تھا، تو آپ وہاں ٹھہر گئے، اور مکہ مکرمہ کی طرف رخ انور کر کر آپ جو ہے نہایت ہی دلگیر ہوئے، اور آپ نے بار بار جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف توجہ کی، اس لیے کہ جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی آپ نے کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کر جو ہے یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا، اے کعبہ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، یہ تیرے رہنے والے، تیرے ارد گرد رہنے والے جو ہے یہ ناجائز قابض لوگ جو ہے، یہ ظالم لوگ مجھے یہاں ٹھہرنے نہیں دیتے، رہنے نہیں دیتے۔ اور یقیناً آج کے اس دور میں بھی ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں کعبہ کی محبت موجود ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو وہ وطن تھا، اور آپ وہاں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، وہاں آپ کا قبیلہ، برادری، گھر بار تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا گھر جو ہے، محترم گھر جو ہے وہ موجود تھا، تو اس کو چھوڑنا کو آسان بات نہیں تھی۔ تو جب آپ وہاں حجفہ، اور یہ رابغ اور حجفہ ایک ہی جگہ کا نام ہے، اس چوراہے پہ پہنچے جہاں مدینہ منورہ کی طرف ایک راستہ اور مکہ کی طرف ایک راستہ جو ہے وہ جاتے تھے، تو آپ جو ہے وہ آپ دیدہ ہو گئے، آپ چند لمحے وہاں ٹھہر گئے۔ تو جبرائیل امین کو رب تعالی نے بھیجا، اور جبرائیل نے آ کر عرض کیا آپ کو مکہ سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں، مکہ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا پھر رب تعالی فرماتے ہیں ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب میں آپ کو اسی مکہ شہر کی طرف ایک عجیب و غریب، ایک نئی آب و شان کے ساتھ جو ہے وہ واپس لوٹاؤں گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس معاد کی طرف ضرور ضرور آپ کو واپس جو ہے وہ لٹاؤں گا۔ تو یہ آیات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے یہ آخری دور کی سورہ مبارکہ ہے، اور کچھ آیات سفر ہجرت میں جو ہے اس سورہ مبارکہ کی جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ اب نہایتی اختصار کے ساتھ ان آیات کریمہ کے اندر جو نکات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔
طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں محققین کی رائے یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بتلک الحروف، اللہ ہی ان کی مراد کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں۔ اور سید مودودی علیہ الرحمہ نے ان کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ لکھی ہے، جو سمجھ کے بالکل قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم جس دور میں نازل ہوا تو وہ دور بڑی فصاحت اور بلاغت کا دور تھا۔ لوگ شعر و شاعری میں ایک دوسرے کا، خطابت میں جو ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے، اور اس پہ جو ہے وہ مقابلے ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنے شعر بنا کر کعبہ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، اور پھر دوسرے شعراء کو دعوت دیتے تھے، کوئی ہے ماں کا لال تو میرا مقابلہ کرے اس کلام کے سلسلہ میں جو ہے۔ ان حالات میں قرآن نازل ہوا، اور یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، جس پیغمبر کے دور میں جس قوم کے اندر کوئی کمال تھا، اسی کمال کو رد کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی طرح کے معجزات جو ہے وہ عطا فرمائے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علی ھذا القیاس، اور اللہ کے آخری نبی کے دور میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا دورہ تھا، اور شعر و شاعری کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ذریعہ ہدایت تو بنانا تھا، لیکن ان فصحاء اور بلغاء کی جو ہے تردید بھی کرنی، ان کا مقابلہ بھی کرنا تھا، تاکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے جو ہے وہ عاجز آ جائیں۔ تو اس لیے وہ اپنے شعر و شاعر کہتے ہوئے ان کے شروع میں کچھ ایسے الفاظ کہتے تھے جن کا کوئی معنی اور مفہوم جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے ان صورتوں کے شروع میں کچھ ایسے الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ یقیناً یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی بے مقصد بات اس میں ذکر کی جائے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ سچی اور پکی بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اور آج بھی آپ نے بعض نعت خانوں کو، شعراء کو دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نا اپنا کلام پڑھنے سے پہلے ذرا ایسی آواز نکالتے ہیں جس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا، اس طرح جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک نعت خان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری اعوذ باللہ ہوتی ہے، ہم اپنے گلے کو سیٹ کرتے ہیں۔ تو علی ھذا القیاس یہ ایک بات جو ہے وہ ضمناً آئی، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دی ہے۔ تو یہ ان کا رد بھی تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے ان صورتوں کے شورے میں کچھ ایسے الفاظ لائے جن کا معنی اور مفہوم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کے دور مقدس میں کسی نے ان کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ وہ اس اسلوب کو جو ہے وہ جانتے تھے۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ المبین اس کا معنی ہے حق اور باطل کر دینے والی کتاب کی، یا اس کا معنی ہے روشن کتاب کی، یا اس کا معنی ہے کھول کھول کر جو ہے حق کو بیان کرنے والی کتاب کی۔ اور اس قرآن حکیم کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک جگہ اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ اللہ کا قرآن جو اس کی وضاحت فرما دیتا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں، ہم آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں یا آپ کو سناتے ہیں جناب موسیٰ اور فرعون کی خبریں۔ جناب موسیٰ اور فرعون ان کا دور جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے 2000 سال پہلے کا دور ہے۔ اب 2000
پہلے کی جو ہستی خبریں دے رہی ہے اور بالکل منو ان جو کچھ ہوا تھا وہی کچھ بتا رہی ہے، تو یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے آپ کی طرف یہ کلام اور یہ خبریں جو ہے یہ وہی کی جا رہی ہیں، ورنہ اللہ کے بتلانے کے بغیر جو ہے ان احوال کا جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے جو آپ جناب موسیٰ اور فرعون کے حالات کی خبریں لوگوں کو صحیح صحیح اور حق حق جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ اور یہاں فرمایا یہ حق کے ساتھ جو خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے لقوم یؤمنون، جو ایمان والی قوم ہے اس کے لیے اس میں تسلی حاصل، ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ واقعات جو ہم کو سنائی جا رہے ہیں، یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہم کو لائق ہے، یہ تو پہلے بھی اہل حق پہ جو ہے یہ دور گزرے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان فرعون علا فی الارض، اور یقیناً یہ فرعون جو ہے یہ اللہ کی زمین میں بڑا ہی سرکش تھا۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا اس نے سر اٹھایا ہوا تھا، سرکش تھا، اور یہ اس کے رہنے والوں کو جو ہے اس کو اس نے تقسیم کر رکھا تھا، دو گروہ جو ہے اس نے بنا رکھے تھے، ایک گروہ کو نہایتی کمزور اور ایک گروہ کو نہایتی طاقتور جو ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج کے اس دور میں بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جب یہ انگریزوں کی حکومت پاک و ہند میں تھی تو یہی سلسلہ جاری تھا کہ ایک گروہ کو بہت بلند کر دیا، ان کو مربع دے دیے، مراعات دے دی، اور ایک گروہ جو ہے کمزور، تاکہ وہ مراعات یافتہ لوگ جو ہے وہ ان غریبوں کو دبائے رکھے تاکہ حکومت کی طرف جو ہے کسی کی نگاہ ہی نہ اٹھے۔ اور آج بھی یہ مسلمان ممالک کے اندر تو یہی چیز جاری اور ساری ہے، ایک گروہ جو ہے وہ مراعات یافتہ ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ نہایتی کمزور ہے بیچارہ، اور اس کی کوئی سنی نہیں جاتی۔ جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ وڈیروں کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے قانون جو ہے وہ اور ہے، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اور بیچارہ غریب جو ہے وہ کسی کی مرغی جو ہے مار دیتا ہے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے مجھ پہ قتل کا مقدمہ جو ہے وہ چل جائے گا۔ تو فرمایا فرعون جو ہے یہ زمین کے اندر بڑا ہی سرکش تھا، اور اس نے اس کے رہنے والوں کو شیعہ گروہوں کے اندر بانٹ رکھا تھا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ایک جماعت کو ان میں سے کمزور کیا اور دوسری جماعت کو جو ہے وہ طاقتور کیا، اور پھر جس کو کمزور کیا اس کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی، اس کے بیٹوں کو ذبح کرا دیا، اور آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ جی اب ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کتنی دیر بند رہا ہے جی؟ 2-3 سیکنڈ ہی بند رہا ہے بس۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو فساد کا مسئلہ ہے نا میرے بھائیوں، اللہ کی ہر نافرمانی جو ہے اس زمین کے اندر وہ فساد کرنے کے مترادف، ہر نافرمانی جو ہے وہ فساد کے مترادف ہے، تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ زمین کی اور اہل زمین کی اصلاح کے جو ہے وہ مترادف۔ اور فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا کہ جن لوگوں کو ان ظالموں نے کمزور بنا رکھا ہے ہم ان پہ اوپر احسان کرے، اور ہم کو ان کو پیشوا بھی بنائے، اور ہم ان کو جو ہے وہ اس ملک کا وارث بھی بنا دے۔
اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک جو ہے اس کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مدبر ہے، یعنی یہ جہانوں کی تدبیر کر رہا ہے، اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس نے یہ نظام کائنات جو ہے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ اب بظاہر جو ہے فرعون کے ظلم سے ان بنی اسرائیل کی قوم کا نجات پانا جو ہے یہ ناممکن نظر آتا تھا کہ حکومت اور علاقے ان کے، اور یہ تو غلام قسم کے لوگ تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے چاہا کہ کمزوروں کو طاقتور بنا دے اور طاقتور بھی ایسا بنائے کہ ان کو امام بنا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے یعنی اس آخری امت سے پہلے یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کا لقب تھا مسلمان، اور یہ وہی لوگ تھے جو دوسروں کو حق کی طرف بلانے والے تھے، جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے جہان والوں پہ تم کو فضیلت دی ہے، اس لیے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے اور کتابیں جو ہے وہ بھیجی تھی۔ اور یہاں علماء کہتے ہیں کہ وہ پہلے جہان والے جو تھے ان کے اوپر ان کو فضیلت تھی، بعد والوں کے اوپر اس امت کو فضیلت ہے جس امت کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پہ قائم فرمایا۔ اور فرمایا پھر ہم نے ان کو زمین کے اندر اقتدار بھی دیا، جن کو فرعون حامان اور ان کا لشکر جو ہے جن سے وہ ڈرتے تھے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمارا اقتدار جو ہے اس کو خطرہ ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرعون کو خواب آیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور ایک اس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی۔ ایک یہ ہے کہ ان نجومی اور کاہنوں نے بتایا کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ ایک تلمود کتاب ہے ان کی، اس کے اندر یہ بات۔ اور ایک بات جو ہے وہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب بنی اسرائیل کی قوم کی جو ہے وہ ان کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برکتیں تو عطا فرمائی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی، پیغمبروں کی اولاد تھے، تو یہ اولاد بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو ان قبطیوں کے مقابلہ میں ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، تو اب ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ کثرت میں ہو جائے اور ہم قلت میں ہو جائے تو یہ ہماری حکومت ہی چھین لے۔ اور مولانا علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام سے 1000 بعد جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس قوم میں ایک ایسا حکمران آیا جس حکمران کو شاید جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ قوم تو بچوں کے لحاظ سے بڑی ترقی پذیر ہے، ان کے تو 2 4 6 6 10 10 بچے ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کثرت میں آ کر ہمارے اوپر جو ہے وہ غالب ہو جائے، تو اس لیے اس ظالم نے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا، اور پھر جو ہے بچیوں کو زندہ اپنے کام کاج کے لیے۔ تو فرمایا ہم نے پھر زمین کے اندر فرعون حامان کو وہی کچھ ان کے لشکروں کو دکھا دیا، ان کی آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا، جس سے ان کو خوف تھا اور ڈر تھا، جس سے وہ بچنا چاہ رہے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے وحی کی جناب موسیٰ کی ماں کی طرف، یقیناً آپ اپنے بچے کو دودھ جو ہے وہ پلائیں۔ یہ وحی جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے وہ مردوں میں سے تھا، عورتوں میں سے کوئی پیغمبر اور رسول نہیں ہوا۔ لیکن یہاں وحی کا معنی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے اپنے کسی بندے کو اپنا پیغام پہنچائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے سے اپنے کسی بندے کو اپنا پیغام جو ہے
وہ دیں اور سنائیں جو ہے. اور یہ سورہ شورا میں رب تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے. اور یہاں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کا ذکر ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف جو ہے وحی کی ہے. یعنی شہد کی مکھی کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات القاء کی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے جس طرح کچھ حالات احادیث پاک کے اندر ملتے ہیں کہ ایک نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں آیا. ایک تو حدیث میں بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک اندھے کا، ایک گنجے کا، ایک کوڑے کا. ان کے پاس رب تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا. اور ایک واقعہ اس باغ والے کا بھی ہے کہ ایک جو ہے وہ اس کو بھی رب تعالیٰ نے، اور ایک جو ہے دوسرے سے ملاقات کرنے والا. تو اسی طرح ممکن ہے کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ کے دل میں یہ القاء کیا ہو، خواب میں یہ تدبیر بتلا دی ہو، یا اپنے کسی فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں موسیٰ کے پاس جو ہے رب تعالیٰ نے بھیج دیا ہو. لیکن یہ کیا سب کچھ اللہ رب العالمین نے تھا. اس لیے اللہ نے اس بات کی نسبت بھی اپنی ذات پاک کی طرف کی ہے اور فرمایا اپنے بچے کو دودھ پلا، اور جب جو ہے آپ خوف محسوس کریں تو اس بچے کو دریا میں پھینک دیں. یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ان کی ایک بہن تھی اور ایک ان کا بھائی تھا. اور فرعون کا قانون اور قاعدہ یہ لکھا ہے تفاسیر میں کہ 1 سال بچوں کو ذبح کراتا اور 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیتا تھا. اور جس سال جناب ہارون جناب موسیٰ کے بڑے بھائی پیدا ہوئے اس سال جو ہے فرعون کا بچوں کو چھوڑنے کا سال تھا. اور جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو یہ قتل کرانے کا سال تھا. تو اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے یہ تدابیر جو ہے وہ فرمائی اور موسیٰ کی طرف جو ہے اس کو وحی کیا. اور فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي نہ خوف کر اور نہ غم کر. یہ جو 2 الفاظ ہیں ان پہ 1-2 باتیں میں ضروری آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، خوف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جان پہ کسی چیز کا خوف اور ڈر ہو. اور حزن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز قیمتی سے قیمتی چلی جائے، جدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں حزن. تو رب تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا نہ اپنی جان کا خوف کر، نہ اپنے بچے کی جان کے جانے کا جو ہے وہ تو غم کر. اس سلسلہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور پھر مشرکین مکہ آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاؤں کو دیکھ لیا تو وہاں پھر اللہ کے پاک پیغمبر سے عرض کیا کہ وہ آ گئے ہیں، اگر وہ نیچے جھک کر دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے. تو وہاں سورہ توبہ میں رب تعالی نے فرمایا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ اے ابو بکر تو غم نہ کر، تو غم نہ کر. وہاں تخف کا لفظ آیا ہی نہیں، گویا کہ جناب صدیق اکبر کو اپنی جان کا کوئی خوف تھا ہی نہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کی جدائی کا ڈر تھا، اندیشہ تھا. اس لیے رب تعالی نے وہاں صرف لا تحزن کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. تو یہ ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان اور ابو بکر کا مقام، ابو بکر کا اخلاص جو ہے اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی جان کا خوف نہیں تھا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا لیکن میرا پیغمبر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہاں فرمایا نہ خوف کر اپنی جان کا اور نہ ہی غم کر. جس طرح رب تعالی نے سورہ البقرہ اور سورہ طٰہٰ میں دونوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو اس قرآن حکیم کے اندر رب تعالی نے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں
جو ان کی پیروی کرے گا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ان آیات کی اندر جو اس کی پیروی کرے گا، فرمایا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں خوف کا معنی یہ ہے کہ آنے والے دور کے جو اندیشے ہیں، جو خطرات ہیں، ان کے بارے میں اس کو کوئی جو ہے وہ اندیشہ اور خوف نہیں ہوگا، اور جو دنیا چھوڑی ہے تو اس کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ موت کے وقت دونوں کیفیتیں اس بندہ مومن کو حاصل ہوگی جس نے قرآن کی ہدایات کی جو ہے وہ پیروی کی ہے، کہ نہ اس کو آخرت کا، قبر کا، برزخ کا، معاشر کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی یہ دنیا کی جائیدادوں کے چھوڑنے کا اس کو کوئی غم ہوگا۔ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اس بچے کو وہی بچہ بنائیں گے جس سے وہ ڈر رہے ہیں، یعنی اس کو اپنی رسالت اور اپنی پیغمبری جو ہے وہ بھی عطا رسولوں میں سے بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور پھر فرعون کے آل نے اس کو اچک لیا۔ میرے بھائیو، یا آل کا جو لفظ ہے قرآن حکیم کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک آل کا لفظ ہے، ایک اہل کا لفظ ہے۔ آل کہتے ہیں کہ جو کسی کا پیروکار ہو، خواہ وہ اس کے ساتھ رشتہ داری ہو یا نہ ہو، اور اس کی اولاد میں سے ہو یا نہ ہو۔ اگر اولاد میں سے ہے اور پیروکار بھی ہے تو پھر تو بدرجہ اولا آل میں داخل ہے، لیکن اگر کوئی غیر رشتہ دار، غیر اولاد میں سے پیروی کسی کی کرنے والا ہے تو وہ آل میں شمار ہوگا۔ جس طرح رب تعالیٰ نے فرعون کے قصہ میں بار بار فرمایا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا ہے۔ آل کا مطلب فرعون کی جو پولیس تھی، فرعون کی جو فوج کے لوگ تھے، فرعون کے جو پیروکار تھے، وہ سب فرعون کی آل میں تھے۔ اسی طرح ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں وہ تمام لوگ تا قیامت تک شامل ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے پاک پیغمبر کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے، آپ کی سنتوں کا احیاء کرنے والے۔ اور ایک لفظ اہل ہے، اہل کہتے ہیں کہ رشتہ دار بھی ہو، پیروکار بھی ہو۔ اگر رشتہ داری ہو، پیروکاری نہ کرے اور اس کی بات نہ مانے تو پھر اللہ فرماتے ہیں جناب نوح کا بیٹا ہے، اور فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ جو تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ اچھے نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ فرعون اور اس کے لشکروں کے لیے جو ہے یہ باعث دشمنی اور باعث حزن بن جائے، یہ اس وقت ان کے خیال میں نہیں تھا، لیکن نتیجہ تن جو ہے یہ ایسا ہوا۔ اور فرمایا فرعون حامان اور اس کے لشکر جو ہے وہ خطا کار تھے، گناہ گار بھی تھے، اور اس معاملے میں ان کو غلطی بھی لگ گئی کہ اپنے دشمن کو اپنے گھر میں انہوں نے جو ہے وہ پالا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا اس کو قتل مت کراؤ، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میرے بھائیو، سورہ طٰہٰ میں رب تعالی نے فرمایا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کچھ بزرگوں نے معنی کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا جناب موسیٰ، اور کچھ بزرگوں نے فرمایا یہ محبتاً جو ہے یہ مصدر ہے، یہ محبوبیت کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالی نے جناب موسیٰ کو ایسا بنا دیا جو بھی ان کو دیکھتا جناب موسیٰ اس کی نگاہوں میں محبوب ہو جاتے تھے۔
تو فرعون اور آل فرعون اور اس کی اہلیہ نے سیدہ آسیہ خاتون نے جب دیکھا تو پھر ان کی دل و نگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام محبوب ہو گئے. تو کہا یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, قتل مت کرو, ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یہاں میرے بھائیوں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور ماں کے نام مختلف آئے ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حقیقی بیٹا جناب موسیٰ اپنے ماں باپ کا تھا. لیکن سیدہ آسیہ خاتون فرعون کی بیوی کہتی ہے او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, حقیقی بیٹا نہیں, بیٹوں کی طرح بنا لیں. اسی طرح جو لوگ اللہ رب العالمین کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ واقعتاً یہ اللہ رب العالمین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. جس طرح سورہ مریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. یعنی جس طرح بیٹا بنانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی عاجز ہو, کوئی آدمی جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہو اور اس کو ڈر کہ میرے بڑھاپے میں, میری کمزوری میں یہ میرا بنایا ہوا بیٹا میرے جو ہے وہ کام آئے گا, یا اس کو ڈر ہو کہ میری کوئی جائیداد ہے اور میری اولاد نہیں ہے, اس کو میں بیٹا بنا لوں اور پھر یہ اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرے گا, مجھے جو ہے یہ نفع پہنچائے گا. تو اللہ رب العالمین کی ذات تو بے نیاز ہے, ساری حی و قیوم ہے, اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کو بھی کو گالیاں دیتے؟ فرمایا ہاں. اللہ فرماتے ہیں جب میری طرف اولاد کی نسبت لوگ کرتے ہیں نا تو یہ سب سے بڑی میری گالی ہے میری ذات پاک کو کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے, اللہ نے بیٹا اور بیٹیاں بنا لی, الیاذ باللہ. تو یہاں فرمایا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی آتا ہے. عزیز مصر کی بیوی کہتی ہم اس کو یا بیٹا بنا لیں گے, عزیز مصر کہتا بیٹا بنا, حقیقی بیٹا نہیں ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اسی طرح بیٹے بیٹیاں بنا لی ہیں, الیاذ باللہ. لیکن میرے بھائیوں آج کے اس دور کے اندر جو ہے پرفتن دور کے اندر یہ تو کوئی جرت نہیں کلمہ گو کر سکتا کہ اللہ نے کو بیٹا بنایا ہے یا بیٹی بنائی ہے. لیکن عملاً کچھ بزرگوں کی طرف ایسے ایسے کاموں کی نسبت کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان کے سامنے جو ہے وہ مجبور محض ہے. ایک مجبوری ہوتی ہے کہ آدمی طاقت کے ذریعہ سے کسی کو مجبور کرے, اور ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آدمی پیار اور محبت کی وجہ سے کسی کے سامنے مجبور ہو جائے. جس طرح آپ بازار جائیں, آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا بیٹا یا بیٹی ہے اور آپ کی پاکٹ اجازت نہیں دے رہی, لیکن وہ ضد کر رہا ہے کہ یہ کھلونا مجھے لے کر جو ہے وہ دو. آخر کار آپ مجبور ہو جاتے ہیں. اب وہ طاقت کے زور سے آپ کو مجبور نہیں کر رہا بلکہ وہ آپ کو پیار اور محبت کی طاقت کی وجہ سے مجبور کر رہا ہے. تو یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بزرگوں کے سامنے پیار اور محبت کی وجہ سے مجبور ہے, جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ ان کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے, الیاذ باللہ. وقت ہو چلا ہے, اب میں آپ کو واقعات جو ہے وہ سناتا, ایک دو صرف اشارتاً میں عرض کرتا ہوں. میرے پاس ایک پمفلٹ پڑا ہوا ہے
اور یہ نیٹ کے اوپر بھی باتیں سب موجود ہیں آج کل جو ہے کہ ایک پیران پیر وہ شیخ عبد القادر جیلانی سمندر یا دریا کے کنارے پہ تھے، ایک بوڑھی روتی ہوئی آئے اور کہا یہ بارات آ رہی تھی، میرا بچہ بھی تھا اور یہ وہ، تو پیران پیر نے کہا کہ اچھا، کہا کہ اللہ اس کو اٹھاؤ زندہ کر، تو کچھ دیر ہو گئی، جب دیر ہوئی تو پیران پیر نے غصے سے کہا اللہ میں نے کہا ان کو زندہ کرو اور پھر کنارے، اور اتنی دیر لگ رہی ہے، تو اللہ نے کہا پیارے غصہ نہ کر، یہ ان کو مچھلیاں اور پھر وہ مخلوق میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، تو پھر ان کو اس لیے دیر لگ رہی۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اس طرح کے قصے اور کہانیاں لوگوں کو سنا کر گمراہ کیا جا رہا۔ اور ایک واقعہ اللہ تو فرماتے ہیں جس پہ موت آ جاتی ہے نا، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر وہ تا قیامت کبھی بھی لوٹ کر اپنے اس گھر میں آ سکتا نہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ پیران پیر کا ایک مرید تھا وہ ہندوستان کے آخری کونے میں، وہ مر گیا، اب اس کا جو ہے وہ غسل ہوا، کفن ہوا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو وہ اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا، لوگ گھبرا گئے، یہ خود نیٹ کے اوپر موجود ہے اور کسی نے لکھا ہے میرے بھائیوں، میں یہ قصے کہانیاں نہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا، اور وہ لوگ ڈر گئے، کہا نہیں 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 گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں، میرا پیر عبد القادر آیا تھا، اس نے مجھے ٹھڈا مار کر اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ میرا مرید ہے اور بغیر توبہ کے تو مر رہا ہے، اس لیے میں نے تجھے دوبارہ زندہ کیا ہے، اب توبہ کر اور پھر جو ہے وہ تو مر۔ گویا کہ یہ زندگی بھی اپنی مرضی کی ہو گئی، موت بھی اپنی مرضی کی ہو گئی، اور پھر پیران پیر کو اختیارات بھی مل گئے، جس مردے کو چاہیں جو ہے وہ زندہ کر دے، الیاذ باللہ۔ اور کچھ اور جو ہے اسی طرح کے کہ پیران پیر دعوت پہ گئے، وہ ساری مرغی کھا گئے، تو بچہ جو ہے اس نے رونا کہ اس نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کہا ہڈیاں لاؤ، ہڈیاں لائی گئی تو پھر وہ مرغی زندہ کر دی۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یہ سب بکواسات ہے اور یہ شیطانی باتیں ہیں اور کوئی ان کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ جس کی موت آ جاتی ہے وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں آ سکتا نہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے پاک پیغمبر کے بیٹے ابراہیم آپ کی گود میں دم توڑ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی اور خوش ہیں، جو وہ چاہے اسی طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے تو اپنے بیٹے کی روح کو واپس نہیں لوٹایا، لیکن پیران پیر جس کو چاہتے ہیں مردے کو، مرغیوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو یہ زبان سے تو نہیں کہتے کہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا رکھا ہے، بلکہ ان کے کاموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ان کے سامنے پیار اور محبت کی وجہ سے مجبور ہے، جو چاہتے ہیں یہ کر گزرتے ہیں، اللہ کا ان کے سامنے بس چلتا نہیں ہے۔ اور ایک معروف کتاب ہے جو پاک و ہند میں بڑی پڑھی جاتی ہے، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، سیف ملوک جو ہے میرے پاس پڑھی ہے، کبھی اتفاق ہو تو آپ اس کو دیکھیں، اس کے پہلے ہی صفوں کے اندر جو ہے حمد باری تعالیٰ کے بعد جو ہے پیران پیر کی تعریف ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ولی تھا، اس سے کو نافرمانی ہو گئی، اللہ اس سے ناراض ہو گئے، تو دوسرے ولی کے پاس گیا کہ یار اللہ کو راضی کر دو، کہا میرے بس میں نہیں ہے، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس جو ہے، آخر کار پیران پیر کے پاس پہنچا، کہا اللہ ناراض ہو گیا، مجھے راضی کر دو، تو پیران پیر نے کہا کہ اللہ اس سے راضی ہو جاؤ، اللہ نے کہا اس سے راضی نہیں ہونا، اس لیے اس نے بڑی گستاخی کی ہے، تو پیران پیر نے اپنی گودڑی جو ہے وہ اپنے کندھے پہ ڈالی، ایک قدم اٹھایا تو اللہ نے کہا ٹھہر جا پیارے، ٹھہر جا، اور دوسرا اٹھانے لگے تھے
تو اللہ نے کہا اس سے بھی راضی ہوں، اس سے پہلے جتنے مرے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ یہ قصے اور کہانیاں لوگ سناتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور ان پہ روتے ہیں اور پھر ان پہ واہ واہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ جس کی موت آ جاتی ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ سامنے ہے، کئی سال تک جو ہے وہ روتے رہے، آخر اللہ نے خود کلمات القا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو پھر معافی ملی۔ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ، جنہوں نے اتنے عرصہ اللہ کے پیغام کو عام کیا کہ جب بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ کی ناراضگی آئی تو اللہ سے پھر معافی مانگی۔ جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ، تو یہ قصے اور کہانیاں ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے اللہ کی ذات پاک جو ہے پیار اور محبت کی وجہ سے ان کے سامنے مجبور ہے، یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر اللہ کی مجبوری ہے، ان کی چاہت کے مطابق جو ہے وہ بھی کر دے۔ میرے بھائیوں، اب وقت ہو چکا ہے، کچھ آیات جو ہیں یہ باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس کی مجلس میں ان کے متعلق کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کروں گا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس بات کا شعور اور اس کا نتیجہ جو ہے اس کا علم نہیں تھا، لیکن آسیہ خاتون نے جناب موسیٰ کے قتل سے فرعون کو روکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آسیہ کو وہ انعام عطا کیا جس انعام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور پھر یہ جو ہدایت ہے نا، اس کے 4 درجے ہیں، 4 درجے، یہ کبھی عرض کروں گا، 4 درجوں کی ہدایت ہوتی ہے۔ آخری درجہ جو ہے وہ رطب القلوب ہے۔ اللہ اس ہدایت کے لیے انسانوں کے دلوں پہ پھر جو ہے پٹیاں خود باندھ دیتے ہیں، پھر گاڑیاں گزر جائے، آگ میں پھینک دیا جائے، لیکن ہدایت سے پھر ایک جو ہے وہ لمحہ بھی آگے پیچھے ہو سکتے۔ تو سیدہ آسیہ کے پھر دل پہ اللہ نے رطب القلوب ہدایت کی پٹیاں ہی جو ہے وہ باندھ دی، اور پھر نبی پاک نے فرمایا جنت کے اندر آسیہ سے میرا نکاح ہوگا اور یہ پھر میرے حرم پاک میں ہوگی، اہل ایمان کی جو ہے یہ ماں ہوگی، اور اس خدمت کا، اس جناب موسیٰ کے ساتھ احسان کا اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ اس خاتون کو دیا ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھی، اور انشاءاللہ کچھ آیات باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ان پہ کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پہ ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ آمین آمین۔ آج کے درس کے حوالے سے اگر کسی بھائی کے سوال ہوں تو وہ زوم میں ہاتھ کھڑا کرنے کی جو آپشن ہے اس کو استعمال کریں، تاکہ پھر باری باری سب لوگ اپنا سوال جلدی کر لیں جی، تاکہ پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نا ہمارا جی۔ ہاں جی، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ جی ہاں، نہیں تو پھر جی ریاض صاحب۔ جی مولانا محترم، میرا درس کے حوالے سے پتہ نہیں ٹائم آپ کے پاس نماز میں کتنا ہے؟ جی ایک سوال جو حمان پہ آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، وہ اسی رکوع میں اس کا نام آیا فرعون اور حمان کا نام۔ حمان جو ہے وہ وزیر تھا فرعون کا بڑا قریبی جی۔ جی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ پہلی آیت میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرعون اور اسلامی حکومت پہ اپنا تزکیہ دیا ہے، یہ فرعونیت کیا ہوتی ہے اور اسلامی تزکیہ، اس میں کچھ اتنا وہ مولانا کی تحریر میں صحیح سمجھ نہیں پایا، تو اس میں آسان الفاظ میں اگر ریاض بھائی کے وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہی فرعون وہی موسیٰ،
یعنی جب بھی کوئی سرکشی کرتا ہے بدماشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توڑ کے لیے کوئی اپنا بندہ کھڑا کر. جس طرح آج کے اس دور میں جو ہے یہ یہودی جو ہے یہ فرعون بنے ہوئے ہیں اور ان کے مقابل میں وہ حماس اور وہ غریب لوگ جو پتھروں سے وہ جناب موسیٰ کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, یعنی یہ تکوینی فیصلے ہیں. جس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے, اسی طرح ان طاقتوروں کو اللہ غریب ان کمزوروں کے مقابلے میں برباد کرتا ہے جی. آمین. یعنی جزاک ہر وہ حکومت جس کے اندر اسلام کا قانون جاری اور ساری نہیں ہے جی, مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے, اسلام کی نہیں ہو سکتی. جو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی اور کسی کا سوال اگر ہے تو وہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے, وہ کر سکتے ہیں. فرمائیں. کتنے بجے نماز ہوگی آپ کی مولانا؟ 1:30 بجے نماز ہے جی. 1:30 بجے پھر وہ جانے میں بھی ذرا تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. جی ہاں, تو فرمائیں اگر کوئی ہے تو. ابھی فی الحال تو اور کسی کا سوال نہیں ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا یہ فرمائیں. مقطعات کے حوالے سے. جی ایک تو جی ہمارے ہاں ایک تختی پائی جاتی ہے, قرآنی تختی کے اس کو کہا جاتا ہے. جی اس میں تمام حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں, اور اس میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آفات اور مصیبتوں اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے جو بھی اس تختی کو گھر میں لٹکائے گا, دکان میں لٹکائے گا, تو اس گھر میں برکت ہوگی اور تمام مصیبتوں, مشکلوں اور پریشانیوں سے اس کو حفاظت ہوگی. اور دوسرے نمبر پر حروف مقطعات کے بارے میں دو جو ہیں, دو نام, جی یاسین اور طٰہٰ, جی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. تو جی جب ایک طرف ان الفاظ کے معنی کسی کو نہیں پتا تو پھر یہ ان دونوں کا کیسے پتا چلا؟ دیکھیے جی, وہ جو آپ نے پہلی بات فرمائی ہے نا جی, برکت, یہ اللہ رب العالمین کے اپنے الفاظ ہیں. تو اللہ کے ہر لفظ میں جو بھی اللہ کی ذات پاک جس طرح ان کی شایان شان ہے, صادر ہوئی ہے چیز, اس میں برکت ہی برکت تو ہے جی. لیکن یہ مخصوص طور پہ اس طرح بنا لینا جو ہے, اس کا اللہ ہی کو علم ہے. سارا قرآن جو ہے گھر میں ہو تو برکت ہی برکت ہوتی ہے. اور دوسری بات جو ہے, آپ نے یہ جو ناموں کے بارے میں فرمائی ہے نا جی, ان کے مختلف بزرگوں نے مختلف ترجمے کیے. کوئی یقینی طور پہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا نام جو ہے طٰہٰ یا یاسین جو ہے وہ نہیں کیا. بعض نے کہا یاسین کا مطلب سردار ہے, بعض نے کہا جو ہے وہ سن عربی میں دانتوں کو کہتے ہیں, اے خوبصورت دانتوں والے جو ہے. یہ بس ایسی یہ تعویلات ہے, لیکن صحیح معنی جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. مزید کوئی سوال نہیں آ رہا, میرے خیال سے پھر دعا کر لیتے ہیں. جی وہ حدیث بھی آپ نے ایک پڑھنی تھی, اقبال بھائی ہیں جی. ہاں جی, اقبال صاحب ہیں. وہ حدیث کا بھی پروگرام تھا نا ایک. اچھا نہیں, حدیث کا پروگرام اس دفعہ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ صرف ساتھیوں سے گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہمارے پاس جو اتنا ٹائم ہے, اگر مولانا صاحب نماز کے لیے چلے بھی جائیں تو کم از کم حدیث کی تیاری سب بھائی جو ہے وہ کر کے آئیں, تو اس کو تھوڑی تھوڑی یعنی کہ ایک ایک حدیث سب بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس سے استفادہ کا فائدہ یعنی کہ ملے گا انشاءاللہ, اور ایک دوسرے کی اس طرح سے تربیت بھی ہوگی اور تصحیح بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں جی, اگلی دفعہ کے لیے انشاءاللہ سب کے لیے ہے, اس کا حدیث کا مطالعہ کر کے آئے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے, دعا کر لیں جی. جی بالکل, جی ضرور. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ, یا اللہ, تو قادر مطلق ہے. یا اللہ فلسطینیوں, کشمیریوں کو یا اللہ ان ظالموں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ظلم کا ہاتھ اپنی طاقت اور حکمت سے توڑ دے.
یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کا حامی و ناصر ہو جا، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، یا اللہ ان کو غلبہ اور فتح عطا فرما، یا اللہ جس طرح تو نے فرعون کے مقابلہ میں یا اللہ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو، یا اللہ اپنے آخری نبی کو مشرکین کے مقابلہ میں، یا اللہ اپنے پاک نبی کو ان یہودیوں کے مقابلہ میں یا اللہ کامیابیاں عطا فرمائی تھی، اپنے نبی کے ماننے والوں کو بھی یا اللہ ان کے مقابلے میں اسی طرح کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ اس ذلیل اور اس کمینی قوم سے یا اللہ ان کو نجات عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ قرآن فہمی میں، قرآن کے شعور میں، قرآن کے علم میں یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ یہ تیری کتاب یا اللہ صحیح معنوں میں اس کی روح ہم کو سمجھ آ جائے، اپنی توحید اور اپنے نبی کی رسالت یا اللہ آخرت کے عقیدے پہ یا اللہ پختگی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ جی۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔